محتاج ہو گئے، ڈر ڈر کے پٹائی ہو گئے. کیا سمجھتے ہو کون خوشیاں دے گا؟ خوشیاں دے گا جو خود خوشیوں کے لیے محتاج ہے، وہ خوشیاں دیں گے. بے شک بے شک. آپ سیاسی لیڈروں کے دروازے پہ خوشیوں کی بھیک مانگ رہے ہو، آپ اداکاروں کے دروازوں پہ خوشیوں کی بھیک مانگ رہے ہیں. ان کی پرسنل لائف میں جھانک کے دیکھو، وہ خود خوش نہیں ہے. نیند کی 4 گولیاں کھا کر بھی ان کو سکون کی نیند نہیں آتی. جو اپنی سکون کی نیند نہ لا سکے وہ تمہیں کیا خوشیاں دیں گے؟ ان کا ظاہر دیکھ کر کے مت ترسو، مت بے چین ہو. خدا کی سچی قسم، اگر اصل خوشی چاہیے، اصل خوشی اللہ اکبر، اگر وہ کوئی دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف زمین کے اوپر آمنہ کا لال ہے. میرے امام کہتے ہیں جس کی تشکیل سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ زندہ باد. ماشاءاللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد. نیند کی گولیاں کھا کر بھی بے چین رہنے والوں سے تم خوشیوں کے طلبگار ہو. سنو، حضور سے وفا وہ چیز ہے جو قبر میں بھی تمہیں سکون سے سنا ہے، جو قبر میں بھی تمہیں سکون سے سلا دے گی. میرے امام کہتے ہیں خاک ہو کر عشق میں، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ. حضور سے سچا عشق تو کر کے ہم نے عشق کی باتیں کی ہے، عشق کیا کی طرف. اگر ہم عاشق ہوتے واقعی، اگر ہم واقعی عاشق ہوتے تو ہمارے محلوں کی مسجدیں ویران نہ ہوتی. جلسہ گاہ کو آباد کر کے مسجدوں کو ویران کرنے والوں، جلسے گاہ آباد ہو کر انقلاب نہیں آئے گا. مسجدیں، بلکہ بات ہم پورا مت ماننا. اور میں واللہ کسی کو بھی ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو حرام سمجھتا ہوں. میں کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک جملہ یاد رکھنا، اگر مسلمانوں نے مسجدیں بھر دی ہوتی تو ہمیں جیل بھرو تحریک چلانے کی ضرورت نہ ہوتی. ہمیں اس وقت مسجدیں بھرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسجد بھرو گے تو پھر مسجد بھرنے کا انداز ہی کچھ اور ہوگا. اس لیے کہ آپ نے سجدے کو سمجھا، جس سجدے سے اللہ ملتا ہے اس سجدے سے کون سی خوشی نہیں مل سکتی، کون سی نعمت نہیں مل سکتی. تو پہلی چیز بات دور نہ نکل جائے، پہلی چیز اپنی اولاد کو عشق رسول سکھاؤ. ماں باپ عاشق ہوں گے تبھی تو اولاد کو عشق سکھائیں. جب ماں باپ خود ہیرو ہیروئن کے چکر میں الجھے ہوں گے، فلمی اداکاروں کے چکر میں الجھے ہوں گے، ان کے موبائل کے اسکرین پر جب 2.5 سال کا بچہ ہیرو اور مچنیا کی تصویر دیکھے گا تو اس کے دل میں عشق کس کا پیدا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ اپنے موبائل چیک تو کریں ذرا، کسی کے موبائل کے اوپر ہیرو ہے، کسی کے اندر ہیرو ہے تو صحیح، بڑی معذرت کے ساتھ. اور اتنے مشکل جو پاسورڈ لگا کے رکھتے ہو نا، اسی لیے کہ اندر اتنی گندگی بھر رکھی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ کسی کو پتہ چل جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا. آپ کو لوگوں کا خیال ہے، آپ کو رب کا خیال نہیں، اللہ کا خیال نہیں ہے. عشق مصطفیٰ تو بات سمجھتے ہوئے کروں کیسے سکھائیں عشق. دیکھو عشق سکھانے کے اب پہلی بات آپ کو یہ دوں، کچھ لوگوں کو خطرہ ہے کہ مدرسے نفرت سکھاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ مدرسے میں کبھی نفرت سکھائی نہیں جا سکتی، کیونکہ ہمارے مدرسوں کی بنیاد عشق پر ہے. اور جس مدرسے کی بنیاد عشق پر نہ ہو وہ عمارت تو کہلانے کا حقدار ہے لیکن مدرسہ کہلانے کا حقدار نہیں. وہ کوئی بھی ہو، اچھی طرح یاد رکھنا. اس لیے کہ ہمارے یہاں عشق کو اولویت دی جاتی ہے. ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے. ہم تو عشق کی بات پہلے کرتے ہیں، اللہ اکبر. اور جب عشق ہوتا ہے تو ہم پھر نفرتیں بھی
بھی نہیں جانتے سوائے ان کے جن کے لیے اللہ رسول نے ہمیں پابند کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے عشق اولاد کو کیسے سکھایا جاتا ہے؟ جب اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے بچوں کو بستر پہ لیٹاؤ تو ان کو کتے بلی کی کہانی سنانے کی بجائے، کارٹونوں کی کہانی سنانے کی بجائے، بادشاہوں کی کہانیاں سنانے کی بجائے ان کو رسول اللہ کی زندگی بتاؤ۔ آقا علیہ السلام کا حسن کیا تھا، حضور کے معجزات کیا تھے، حضور کی زندگی کیا تھی۔ آپ کو بتاؤں زندگی حضور کی اتنی دلچسپ ہے، اتنی دلچسپ ہے میرے آقا کی زندگی، بچے بھی سنتے ہیں تو کھل جاتے ہیں، بڑے بھی سنتے ہیں تو ان کو مزہ آ جاتا ہے، بوڑھے بھی سنتے تو ان کو قرار مل جاتا ہے۔ وہ ایک الگ سا عنوان ہے، کبھی ہم اس پر سیرت پر گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن یہاں وقت میں اتنی گنجائش نہیں، میں جلدی سے اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن عشق کو سکھائیں کیسے؟ مائیں اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں، میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ میری بہنوں، جب تم خود سیریل میں ڈوبی رہو گی اور بچہ دودھ پیتے پیتے سیریل دیکھنے والی ماں کا دودھ پیے گا تو وہ عاشق رسول کیسے بنے گا، وہ انقلابی کیسے بنے گا، اس کے اندر دینی غیرت کیسے پیدا ہوگی، دینی حمیت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ مائیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ احد کا میدان سجنے کو ہے، احد کا میدان سجنے کو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال سے کہا، بلال جاؤ اور مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، رونے والوں مصلی پر رونے کا وقت نہیں، سونے والوں ایک سونے کا وقت نہیں، چلو۔ اللہ اکبر۔ مکے کے لوگ آ گئے ہیں حملہ کرنے کے لیے اور ہمیں میدان احد جانا ہے، اللہ اللہ، اور جان کی نظریں لے کر جانا ہے، جان قربان کرنے جانا ہے۔ سیدنا بلال رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اعلان کرتے کرتے گھوم رہے ہیں۔ بہنوں کی خاص توجہ، اللہ اکبر۔ بلال حبشی تو اعلان کر رہے تھے، اعلان کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں گزر کدھر سے رہا ہوں، ظاہری طور پر تو یہی ہے۔ اللہ اللہ۔ ایک بیوہ عورت جس کی گود اجڑ چکی تھی، جس کا سہاگ اجڑ چکا تھا، جس کا پورا گھر لٹ چکا تھا، ایک ننھا سا 4-5 سال کا بچہ اس کے گھر میں موجود تھا، باقی کچھ موجود نہ تھا، وہ بستر پر سو رہی تھی۔ ایسے عالم میں بلال حبشی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، رونے والوں رونے کا وقت نہیں، مصلی پہ رونے کا وقت نہیں، سونے والوں بستروں پہ سونے کا وقت نہیں، چلو چلو، جان کی نظریں لے کر اللہ کے رسول تمہیں طلب فرما رہے ہیں۔ وہ خاتون اٹھ بیٹھی، رونے لگی، یا اللہ کیسا امتحان ہے، دینے والا آج طلب کر رہا ہے، جس نے سب کچھ کیا ہے آج وہ جانے کی نظریں، جانوں کی نظریں طلب کر رہا ہے۔ اللہ میں تیرے محبوب کو دے کیا سکتی ہوں، میں تیرے محبوب کو پیش کیا کر سکتی ہوں؟ اللہ اکبر۔ شوہر تو شہید ہو چکے ہیں، بیٹا بڑا تھا وہ بھی شہید ہو چکا ہے، ایک جنی سی جان گھر میں ہے، اب میں محبوب کو دوں کیا، میں حبیب کو دوں کیا؟ دیکھو ان عورتوں کے خیالات۔ آج اگر اللہ اکبر کوئی چندہ طلب کرے تو عورتیں کہتی ہے، ارے میرے شوہر کو بہت چندہ دیتے، میں نے دینے کی کیا ضرورت ہے، میں نے دن کے نام پہ کیا دینا، شوہر دے دیتے میرا کام بن جاتا ہے۔ میری بہن شوہر نے دے دیا، شوہر کا کام بنا ہے، تو کب جنتی ہوگی، تو جنت کی طرف کب آئے گی؟ ان عورتوں کے حوصلے دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اٹھ بیٹھی، حضور کو پیش کیا کروں، اور اس تصور میں رونے لگی۔ اللہ اللہ۔ اس خاتون کو رونا کیوں آ رہا ہے؟ شوہر کی یاد میں نہیں، بچے کی یاد میں نہیں، حالات پر نہیں، زیورات پر نہیں، لباس پر نہیں، بلکہ اس کو رونا آ رہا ہے۔ حضور نے طلب کیا ہے، پیش کیا کروں؟ روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی۔ جب ہچکیاں بندی ہے تو ننھا سا بچہ جو سو رہا تھا ماں کی بغل میں اٹھ بیٹھا اور ماں سے پوچھتے، امی کیوں رو رہی ہو، کیا تمہیں بابا کی یاد نے ستایا ہے؟ ننھے سے بچے نے جب باپ کا ذکر کیا تو ماں نے سر پہ ہاتھ پھیرتے کہا، میری جان میرے درد کو تو سمجھ نہیں سکتا، تو سو جا میرے بیٹے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ ماں کی تربیت تھی۔ 4-5 سال کی عمر گلی ڈنڈا کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، لیکن آج تو اللہ اکبر 4-5 سال کی عمر موبائل میں گیم اور کارٹون کی عمر ہوتی ہے۔ مگر وہ بچے کی تربیت اس ماں نے کیا کی تھی کہ ننھے سے بچے کو ماں کہتی ہے، میرے بیٹے تو میرے درد کو سمجھ نہیں سکتا، سو جا۔ تو ننھا سا بچہ ماں کو کہتا ہے، ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری ماں روتی رہے اور میں سوتا رہوں؟ ماں میں نہیں سو سکتا جب تک کہ تم روتی رہو۔ بتاؤ نا امی تمہارا درد کیا ہے، تمہاری تکلیف کیا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ اللہ اکبر۔
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, इस्लामी मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा जमाले मुस्तफा बिलासपुर, हुजूर सैयद साजिद मियां साहिब क़िबला, सादाते टांडा शरीफ, सादाते टांडा शरीफ, सादाते टांडा शरीफ, हुजूर सैयद साजिद मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद अब्दुल कादिर साहिब क़िबला, हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद फरमान मियां साहिब क़िबला। अब आप बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं, तशरीफ रखिए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, सुनो, बैठ जाएं, बैठ जाइए। दुरूद शरीफ पढ़ने सब लोग मिलकर बुलंद आवाज़ से अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। सैयद साजिद मियां साहब का इस्तकबाल है, हज़रत तशरीफ लाए। हज़रत का मरहबा कहा जाता है, दुआ करते अल्लाह इन सादात का सहर हमारे सरों पे दराज फरमाए। एक बार बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ने आप। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो उस नन्हे से बच्चे ने कहा, माँ मैं कैसे सो सकता हूँ अगर तुम रोती हो, तुम्हें बताना होगा कि तुम क्यों रो रही हो। तो माँ ने कहा, बेटा मेरे रोने की वजह ये, मेरे रोने की वजह यह है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का मुनादी बिलाल हबशी यहाँ से ऐलान करते गए हैं कि अल्लाह के रसूल ने जानों की नजर लेकर तुम्हें याद फरमाया। मेरे घर में बेटा है कुछ नहीं, तेरे बाबा होते तो उनको भेज देती, तेरा बड़ा भैया होता तो उसको भेज देती, लेकिन बेटे कुछ नहीं है। हर वो रसूल ने हर नेमत दी है, आज उन्होंने जान तलब की है, मैं क्या पेश करूँ। नन्हे से बच्चे ने कहा, माँ इसके रोने की क्या बात है, फिक्र करने की क्या बात है, अगर तेरे पास कोई जवान बेटा नहीं माँ, मैं तो हूं ना माँ, मुझे अल्लाह के रसूल के कदमों पे कुर्बान कर दो, मैं उनके कदमों पे कुर्बान होने के लिए तैयार हूं, मैं आका के कदमों पे कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। देखो नन्हा सा 4-5 साल का बच्चा जिसको शऊर क्या होता है, खिलौने के अलावा, खाने के अलावा, पीने के अलावा, खेलने के अलावा, लेकिन उस माँ की तरबियत कैसे थी कि नन्हा सा बच्चा कहता है, माँ मुझे हुजूर के कदमों पे कुर्बान करो, मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। नन्हे से बच्चे की ये जुमले सुनकर माँ की धारस बंधी और माँ ने अपने बेटे की उंगली पकड़ी, माँ ने बच्चे की उंगली को उंगली पकड़ाई और उंगली पकड़ाने के बाद मस्जिद नबी शरीफ की तरफ चल पड़ी। जब मस्जिद नबी शरीफ के करीब पहुंची तो क्या देखा, वो मुजाहिदीन की सफ लग रही थी, खातून जो है चादर ओढ़ कर दरवाजे पे खड़ी हो गई। अल्लाह के रसूल की निगाह पड़ी, निगाह पड़ने के बाद मेरे करीब आका ने फरमाया, बिलाल ये खातून यहाँ क्यों नजर आ रही है इस रात को। तो उस वक्त बिलाल गए और जाने